نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات بتانے کی غرض سے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں، میں آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا بات عرض کرنی ہے؟ تو اس صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک اونٹ رکھا ہوا ہے اور اس پر میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، ایک جگہ سے سامان لاد کر دوسری جگہ پر پہنچاتا ہوں، اور اس کو میں دانا پانی چارہ اچھی خوراک دیتا ہوں، اس کی خدمت بھی کرتا ہوں، میں اس سے کام بھی لیتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب واپس گھر جاتے ہیں رات کے وقت میں دن کا تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو میں جب سونے لگتا ہوں تو یہ اونٹ عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے، اور اس کے شور کی وجہ سے، اس کی آوازیں نکالنے کی وجہ سے میں آرام نہیں کر سکتا، میں نیند نہیں کر سکتا۔ یہ شور شرابہ کرتا ہے، ہنہناتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، اس وجہ سے میں دن کا بھی تھکا ہوتا ہوں، اور اگر رات کو بھی آرام نہ ہو سکے تو پھر صحت پر اثر پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو صحابی سے عرض کیا، مدعی کی بات سن لیے، مدعی علیہ کو بلاؤ، یعنی کہ آپ کی بات سن لیے، اب اونٹ کو لے کے آؤ۔ کہ اونٹ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ فیصلہ دونوں طرف سے بات کو سن کر ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوا کرتا۔ اونٹ کو اطلاع دی گئی، مالک گیا، اونٹ لے کے آیا، اور اونٹ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا، جس طرح تحیات کی شکل میں بیٹھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ، یہ مالک تیری شکایت لے کر آیا ہے کہ یہ تجھے چارہ بھی دیتا ہے، دانا پانی کا انتظام بھی کرتا ہے، تیرا خیال بھی کرتا ہے، اور تو اس کا خیال نہیں کرتا، کہ یہ رات کو سونے لگتا ہے اور تو آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، تو شور شرابہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اونٹ نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا مالک ہے، میرا چارہ بھی، میرا دانا پانی بھی میرے لیے اچھا انتظام کرتا ہے، اچھا خیال کرتا ہے،
میں اس کا خیال کرتا ہوں، یہ میرا خیال کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ تھکا ہوا گھر جاتا ہے اور یہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتا ہے کہ تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں اور پھر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، تو یہ سو جاتا ہے، عشاء کی نماز اس سے رہ جاتی ہے۔ اور جب عشاء کی نماز اس سے رہ جاتی ہے تو پھر جب میں سمجھتا ہوں تو پھر میں آوازیں نکالتا ہوں اور شور کرتا ہوں، تاکہ یہ ہے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو اور یہ اٹھ کر اپنے اللہ کی بندگی کر لے، عبادت کر لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی عبادت کے لیے اور جو اس سے نماز رہے گی اس نماز کی وجہ سے آوازیں نکالتا ہوں، تاکہ یہ اللہ کی بندگی کرے اور اٹھ کر اللہ کی عبادت کر کے اور نماز پڑھ کے سو جائے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، ایک جانور ہو کر اس کو اتنی فکر ہے کہ میرا مالک نماز نہیں پڑھ رہا اور اس کی نماز رہ گئی، اور وہ رات کو آوازیں نکالتا ہے تاکہ مالک بیدار ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نماز کی اس طرح